جاتا ہے۔ یہ کون ہے راشد بھائی؟ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔ اچھا پھر جو اور بھی سوال تھا نا کہ اب بندے سے جب رب محبت کرتا ہے تو اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی بھی علامتیں ہیں۔ تو فرمایا جب بندے سے رب محبت کرتا ہے نا تو اس کی علامات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، کیا عطا فرماتا ہے؟ اس کو سخاوت عطا فرماتا ہے، سمندر جیسی، سبحان اللہ، سمندر جیسی سخاوت عطا فرماتا ہے، جس سے رب محبت فرماتا ہے، اس کو شفقت عطا فرماتا ہے اللہ پاک سورج کے جیسی۔ سبحان اللہ، سمندر کی سخاوت کیسی ہے؟ کوئی بھی آئے وہ کسی کو نہیں دیکھتا، جو اس سے چاہتا ہے پانی لے کر چلا جاتا ہے، پانی بھی لے کر چلا جاتا ہے، مچھلیاں بھی لے کر چلا جاتا ہے، گہرائی میں جاتے ہیں تو موتی بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، موتی بھی نواز رہا ہوتا ہے، مچھلیوں سے بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو جس سے اللہ محبت فرمائے اسے سخاوت عطا فرما دیتا ہے سمندر جیسی، سبحان اللہ، اور شفقت عطا فرما دیتا ہے سورج جیسی۔ سورج سب پہ شفقتیں کر رہا ہے، سب کو نواز رہا ہے۔ تو یہ علامات ہے اس کی کہ جس سے اللہ پاک محبت فرما رہا ہے، اس کو کیا کیا رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اسے تواضع عطا فرما دیتا ہے۔ کیسی تواضع؟ جیسی زمین تواضع کرتی ہے۔ سبحان اللہ، زمین سب کے نیچے بچھی ہوئی ہے، سب اس کے اوپر چل رہے ہیں، امیر ہو غریب ہو۔ تو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو یہ خوبصورت خوبیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پہلی بات جو ہماری ہوئی کہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حضور، اللہ پاک سے جو بندے محبت کرتے ہیں ان کے زندگی گزارنے کے انداز ہی یوں سمجھیے کہ عام دنیا سے تھوڑے نرالے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کو رب سے محبت ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ کسی نے اسی طرح کا ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ سبحان اللہ، میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا پھر اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہوئے اطمینان محسوس کرتے ہو، نماز سے تمہیں لذت اور سرور ملتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تمہیں انتظار رہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے تمہاری کیفیت وہ احسان والی کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تو ایسا تصور نہیں کر سکتا نماز کے دوران، عبادت کے دوران، تو پھر یہ تو تیرا تصور ہونا چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو پھر یہ دیکھ کہ تیرے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے۔ جیسا تیرا انداز ہے محبت کا تو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اللہ پاک تو بندوں سے محبت فرماتا ہی ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ بندہ اس رب کی طرف کتنا متوجہ ہے نا، اس کی کیسی عبادت واقعی کر رہا ہے، امپورٹنٹ اسے چیز کتنا یاد کر رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بندہ رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر یہ غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں پیدا کیسے ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، بحیثیت انسان، بحیثیت انسان اگر انسان غور کرے کہ مجھے اتنی ساری جو نعمتیں دی ہیں، بن مانگے مجھے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، بے شک۔ اور پھر خاص طور پر انسانوں میں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بارے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب ان کی محبتوں کا اظہار ان کے عمل سے ہوتا ہے، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر رب سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کے عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے اظہار ہوگا۔ دیکھیں جی، آپ کس سے محبت کرتے ہیں تو کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے فلاں امیر اہل سنت سے بڑی محبت ہے۔ اب آپ امیر اہل سنت سے محبت کی بات کریں، اولیاء کرام سے محبت کی بات کریں، اور آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے ولیوں کا نام نہ آئے، آپ اپنے والدین کی محبت کی بات کریں، کبھی بھی آپ اپنے والدین کی بات نہ کریں، وہ آپ کے سامنے آئیں یا آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کا تعظیم کا انداز نہ ہو، تو پھر دیکھنے والا کہے گا یار یہ محبت میں سچا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اللہ والے جو ہیں اور خاص طور ایمان والے جو ہیں، ان کی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب ان کی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کے ذریعے. کیا بات ہے. آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین، نماز اور محبت الہی. محبت کا دعویٰ تو کر لینا یوں کہہ لیجیے آسان بھی ہوتا ہے اور کر لیا ہی جاتا ہے، لیکن پھر وہ محبت جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ اس کو علامات کے ذریعے وہ ظاہر ہوا کرتی ہے. اور ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ یعنی بندہ عبادت کے اندر مشغول ہوا کرتا ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ نماز کا. نماز کا سوال ہوگا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا اظہار جو ہے نا کامل طور پر وہ ہے نماز کے ذریعے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے سمندر جیسی سخاوت عطا کرتا ہے، اسے سورج جیسی شفقت عطا کرتا ہے، اور اسے زمین جیسی تواضع عطا کرتا ہے، عاجزی اس بندے کو دے دیتا ہے. شاہ صاحب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے متکبر. تکبر رب کی شان ہے، وہ متکبر ہے، کبریائی اس کی شان ہے. اور بندے کی شان بندگی یہ ہے کہ وہ عاجزی کرے، تواضع کرے. اب وہ جتنی عاجزی کرے گا رب تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات. نبی پاک علیہ السلام کا واضح فرمان ہے اس بارے میں. آپ فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اب پھر دیکھیے زمین جیسی عاجزی کیسے، ذرا اس بات پر غور تو کریں. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جنہیں معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، ان کی باتیں یوں سمجھیے کہ سونے کے پانی سے کیا بہت زیادہ قیمتی لکھنے کے قابل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا زمین جیسی تواضع عطا کرتا ہے. اب زمین کی تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے. زمین پر اللہ کے نافرمان بھی چلتے ہیں، کفر اور شرک کرنے والے بھی چلتے ہیں، اللہ پاک کی اعلانیہ طور پر گستاخیاں کرنے والے بھی چلتے ہیں، اور ان کو زمین میں دفنایا بھی جاتا ہے. زمین پھر بھی برداشت کر لیتی ہے. زمین کو روندا بھی جاتا ہے، زمین کی مٹی کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، لیکن زمین پھر بھی کسی کو غضب میں آ کر، جلال میں آ کر ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کسی کو اندر دھنسا لے. اللہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عاجزی عطا کرتا ہے تو اس کی عاجزی کا اظہار بھی نماز کے ذریعے ہوتا ہے. سبحان اللہ. انسان اپنے سر کو بلند رکھنے کے لیے، اپنی پیشانی کو اونچا رکھنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جب وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اظہار کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. کیا بات ہے، کیا اے میرے مالک، اعلیٰ تیری ذات ہے، پاکیزہ صرف تو ہے، برکت والا صرف تو ہے. کبھی وہ رکوع میں جھک کر عرض کرتا ہے